السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے درس میں ہم جنازے کے احکام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جنازے کے احکام سے متعلق گفتگو کرنے سے قبل ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم میں کا کوئی شخص مریض کی زیارت اور عیادت کرنے جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے شفا یابی کی دعا کرے، اس میں نیک فعل اور اللہ سے حسن ظن کو ابھارے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی زیارت کرتے تو کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی بات نہیں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کر دے گی انشاءاللہ۔ اگر مریض کو موت کے قریب ہونے کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اسے کلمہ توحید اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کے کہنے پر حکمت کے ساتھ اور اچھے اسلوب میں ابھاریں اور اس کی تلقین کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اگر اس بات کا خوف ہو کہ مریض جھنجھلا جائے گا تو صراحتاً اس کی تلقین نہیں کی جائے، بلکہ اس کے نزدیک شہادت کی تکرار کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی اس دنیا میں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب مسلمان مر جائے تو مستحب ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے، اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، اس کے اہل خانہ کی اعانت اور مدد کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوا ذلک فشر تضعونہ عن رقابکم، یعنی جنازے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف پیش کر رہے ہو، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم، یعنی آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان پر ایسا امر و حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔